السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز، میری آج کی کہانی ہے گلیمر کی دنیا۔ معصوم ویٹنگ روم میں ماڈل کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن ماڈل ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ معصوم نے ابرار کو کال کی۔ یار کہاں رہ گئی تمہاری ماڈل؟ ٹائم دیکھا ہے؟ شوٹ کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے۔ ابرار بولا، سر جی وہ کال ریسیو نہیں کر رہی، 12 بجے کا ٹائم تھا۔ معصوم ابرار پر برس پڑا، اتنی گھٹیا لوگ کہاں سے لاتے ہو پکڑ کے؟ ابرار خاموشی سے معصوم کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ گیٹ کیپر بولا، سر جی مجھے نہیں لگتا کہ ماڈل آئے گی، آپ کسی نئی ماڈل کا انتظام کر لیں۔ ابرار بولا، تم نجومی ہو؟ آ جائے گی، بکواس مت کرو۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ ماڈل سیٹ پر پہنچی۔ ڈریس دیکھ کر بولی، میں ان ڈریس میں انکمفرٹیبل ہوں۔ ماڈل کے نخرے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ معصوم بے حد تنگ تھا۔ ماڈل کی ڈیمانڈز حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھیں۔ معصوم شوٹ ختم کرنے کے بعد اپنے فرینڈ سے ملنے اس کے آفس پہنچا۔ دیکھا تو اس کے آفس میں انٹرویوز چل رہے تھے۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں انٹرویوز کے لیے آئے تھے۔ سب ویٹ کر رہے تھے انٹرویو کا کہ معصوم اپنے دوست حافظ کے پاس آفس پہنچا، جو انٹرویوز کر رہا تھا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے لوگوں کے انٹرویوز لے رہے تھے۔ معصوم کا فیس حافظ کی جانب تھا کہ دروازے پر نوک ہوا۔ حافظ نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک لڑکی روم میں داخل ہوئی۔ اس لڑکی کی آواز بہت ہی سریلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بولی، وہ بیٹھ گئی۔ حافظ نے اس کے تمام ڈاکومنٹس چیک کیے۔ بولا، آپ سنگل ہیں؟ جی سر میں سنگل ہوں۔ میں نے بزنس فائنانس میں ڈپلومہ کیا ہے، کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہوں۔ حافظ صاحب بولے، ہماری ریکوائرمنٹ تو ICOM FA کی تھی، آپ کی ایجوکیشن کافی اچھی ہے، آپ اس جاب کے لیے کیوں آئی ہیں؟ رمشا بولی، سر مجھے جاب کی سخت ضرورت ہے، کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ معصوم رمشا کی ساری بات سن رہا تھا۔ حافظ صاحب بولے، ہمیں تو ڈیٹا انٹری کے لیے چھوٹی موٹی ورکر کی ضرورت ہے، آپ نے تو بزنس پڑھ رکھا ہے۔ رمشا بولی، جی سر میں جانتی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے اس وقت جاب کرنا، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ مجھے یہ جاب دے دیں۔ معصوم نے چیئر کا رخ چینج کیا۔ جیسے ہی معصوم کی نظر رمشا کے چہرے پر پڑی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین لڑکی تھی، معصوم اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ معصوم نے انٹرویو دیکھا۔ رمشا اٹھ کر چلی گئی۔ معصوم کافی دیر تک سوچتا رہا۔ حافظ بولا، یار خیریت تو ہے، کہاں کھو گئے؟ معصوم خیال کو جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں یار ویسے ہی چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں شام کو۔ معصوم چیئر سے اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ معصوم پورے راستے رمشا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ معصوم اب اس سڑک سے جا ہی رہا تھا کہ آگے بہت رش تھا۔ معصوم نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور گاڑی سے باہر آیا۔ دیکھا تو سامنے وہی لڑکی جو انٹرویو دینے آئی تھی، زمین پر گری تھی۔ گاڑی والا ٹکر مار کر بھاگ چکا تھا۔ رمشا کو کافی چوٹیں لگی تھیں۔ معصوم نے جلدی سے رمشا کو گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل چلا گیا۔ رمشا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد رمشا تھوڑی اسٹیبل ہوئی۔ معصوم اس کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رمشا کو ہوش آئی، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ بولے، مجھے یہاں کون لایا؟ معصوم بولا، آپ بیٹھی رہیں، میں ہی لایا ہوں آپ کو، آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، اب آپ کافی بہتر ہیں، چلیں میں اب آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ رمشا بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی رمشا بیڈ سے نیچے اتری، اس کی چیخ نکل گئی۔ رمشا کے پاؤں کو بری طرح موچ آ چکی تھی۔ معصوم جلدی سے آگے بڑھا اور رمشا معصوم کے اوپر ہی گر گئی۔ معصوم بولا، میں نے آپ سے بولا تھا نا میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، آپ بہت ضدی ہیں۔ رمشا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اللہ یہ میرے پاؤں کو کیا ہو گیا، اب میں چلوں گی کیسے؟ معصوم بولا، ہو جائیں گی ٹھیک آپ۔ معصوم نے رمشا کو بازو
رمشا کا بازو اپنے کندھے پر ڈالا اور آہستہ آہستہ رمشا کو گاڑی کے تک لے گیا۔ رمشا نے ایڈریس بتایا۔ معصوم اس سے چھوڑنے اس کے گھر تک پہنچا۔ رمشا ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی تھی۔ جیسے ہی معصوم نے دروازہ نوک کیا، اندر سے رمشا کی بھابھی باہر نکلی۔ رمشا کو دیکھ کر بولی، رمشا یہ کیا گل کھلا آئی ہو؟ کہاں گئی تھی؟ اور یہ کون ہے جو ساتھ لائی ہو؟ تمہاری سروس تو بہت فاسٹ ہے، جاتے ہی 2 گھنٹے میں ساتھ لڑکا لے آئی۔ اے جی سنتے ہو؟ دیکھ لو آپ اپنی بہن کی کارستانیاں۔ آواز سن کر امجد گرتے پڑتے نشے میں باہر آیا۔ بہن کو دیکھ کر بولا، کہاں مر گئی تھی؟ کون ہے یہ؟ یار ہے تیرا؟ اتنے میں پیچھے سے رمشا کی والدہ کی آواز آئی، بدبخت کیا اول فول بکے جا رہا ہے، بہن کو شرم نہیں آتی؟ اسے کیا ہوا ہے دیکھو تو صحیح۔ رمشا شرمسار ہو کر سر جھکائے کھڑی تھی۔ سجدہ آپا نے آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ پکڑا۔ رمشا سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سجدہ بولی، کیا ہوا بیٹی؟ یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ بیٹا بھلا ہو آپ کا، جو آپ میری بیٹی کو سہارا دیا۔ معصوم بولا، کوئی بات نہیں ماں جی، یہ اس کی کچھ دوائیاں ہیں، میں چلتا ہوں۔ یہ بول کر وہ جانے لگا۔ سجدہ آپا نے اس سے روک لیا، بولی، بیٹا آئے ہیں تو ایک کپ چائے پی لو۔ معصوم بولا، نہیں ماں جی، پھر کبھی ضرور پیوں گا۔ یہ بولتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ معصوم گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ رمشا کی بھابھی نے گھر میں ایک کوہرام مچا دیا۔ کون تھا وہ؟ تیری ماں بھی تیرے ساتھ ملی ہوئی ہے نا؟ میں تم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سارے زمانے کا نشئی میرے پلے ڈال کے تم خود امیر زادہ پھانسنے چلی ہو، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ سجدہ آپا بولے، خدا کا کوئی خوف کھا بیٹی، میری بے قصور بچی پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ الزام نہیں، میں سچ بول رہی ہوں۔ تمہاری بیٹی ہے ہی بدکار، یہ تو باہر جاتی ہی لڑکے پھنسانے کے لیے ہے۔ رمشا اپنی بھابھی اشال کی باتیں سن کر شدید رو رہی تھی۔ یا اللہ میرے حال پر رحم کر، کہ اتنے میں امجد اشال کے ہاتھ سے شاپر کھینچ کر بولا، لا مجھے نشے کے لیے پیسے دے۔ رمشا بولی، بھائی میں کہاں سے پیسے دوں، میں خود تکلیف میں ہوں۔ امجد بولا، وہ جو آیا تھا تیرا یار، کوئی پیسہ نہیں دے کے گیا تجھے؟ رمشا چیختے ہوئے بولی، بھائی کچھ شرم ہے تو وہ تو ایک راہگیر مسافر تھا جو مجھے سڑک سے اٹھا کر گھر چھوڑ گیا۔ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ اگلے دن حافظ کے آفس سے رمشا کو کال آئی۔ امپلائی بولی کہ آج ہی سے جوائن کرنا ہوگا۔ رمشا بولی، میں تو چل بھی نہیں سکتی۔ رمشا نے چوٹ کے بارے میں بتایا تو وہ بولے کہ اگر آج آپ نے جوائن نہیں کیا تو آپ اپنی جاب کا کہیں اور ارینج کر لیں۔ رمشا بہت پریشان ہوئی کہ جاب ملی بھی تو اس حال میں۔ معصوم نے جانے سے پہلے اپنا کارڈ رمشا کو دیا تھا۔ رمشا کے ذہن میں اچانک سے معصوم آیا۔ رمشا نے معصوم کو کال کی، بولی، سر تکلیف دینے کے لیے معذرت، لیکن میں مجبور تھی، کیا آپ مجھے کہیں جاب دلوا سکتے ہیں؟ معصوم بولا، جی آپ کیا کام کر سکتی ہیں؟ رمشا نے کہا، میں کوئی بھی کام کر لوں گی، مجھے اس وقت کام کی بہت ضرورت ہے۔ معصوم نے رمشا کو اپنے آفس کی لوکیشن سینڈ کی، بولا، آپ اس لوکیشن پر پہنچ جائیں، وہیں بات کرتے ہیں۔ رمشا 2 بجے آفس پہنچی۔ معصوم شوٹ ریڈی کروا رہا تھا۔ رمشا کو دیکھ کر بولا، ماڈلنگ کرو گی؟ رمشا کچھ بولے کہ اس سے پہلے ہی معصوم نے کچھ ڈریسز رمشا کی جانب پھینکے، بولا، ڈریس روم میں جائیں، چینج کریں۔ رمشا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ڈریس پکڑ کر چینجنگ روم میں گئی۔ ڈریس پہنے میک اپ آرٹسٹ نے اس کا میک اوور کیا کہ اتنے میں معصوم کی آواز آئی، کدھر رہ گئی وہ لڑکی؟ اتنا ٹائم لگا دیا؟ سر وہ میک اپ روم میں ہے۔ معصوم پانی کا گلاس پی رہا تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے رمشا کو دیکھا۔ معصوم کو یوں لگا کہ پانی اس کے حلق میں اٹک ہی گیا ہے۔
جلدی سے گلاس نیچے کیا اور رمشا کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے جنت سے کوئی افسرہ آئی ہو۔ معصوم ہی نہیں، سیٹ پر کھڑے تمام لوگ رمشا کو دیکھ رہے تھے۔ رمشا کے چہرے سے نظر ہٹا ہی نہیں پا رہے تھے۔ معصوم رمشا کو دیکھتے بے اختیار بولا، ماشاء اللہ، شوٹ ریڈی کروایا؟ ریڈی ہوئی؟ رمشا ڈرتے ہوئے بولی، جی میں ریڈی ہوں۔ معصوم رمشا کو پورا شوٹ کمپلیٹ کروا دیا اور رمشا کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ تھما دیا اور بولا، تمہیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا، ہمارے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کام کر سکتی تم۔ رمشا بولی، صاحب مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں، میں کیسے کروں گی؟ معصوم بولا، آ جائے گا، یہ سمجھ لو کہ تم ہمارے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں اچھا معاوضہ بھی دوں گا۔ رمشا نے شوٹ کروایا۔ رمشا کے شوٹ کو لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت پذیرائی ملی۔ اب آہستہ آہستہ رمشا کو کام ملنے لگا، مگر معصوم رمشا سے کانٹریکٹ سائن کروا چکا تھا۔ اب بہت بڑی بڑی آفرز رمشا کو آنے لگی۔ رمشا کے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ معصوم رمشا کو پسند کرنے لگا تھا۔ ایک پروڈیوسر کافی عرصے سے رمشا کے پیچھے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ رمشا کے بس میں کچھ نہیں۔ اس نے رمشا کے بھائی امجد سے رابطہ کیا اور بولا، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، رمشا کا رابطہ مجھ سے کروا دو۔ امجد گھر آ کر بہن سے بہت محبت سے بات کی۔ بھابھی کی باتوں میں بھی شہد ٹپک رہا تھا۔ بولی، رمشا دفع کر اس معصوم کو، اتنے بڑے بڑے پروڈیوسر کے فون تمہارے لیے آ رہے ہیں جو تم سے کام کروانا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ کام کرو، اس کے پاس کیا رکھا ہے؟ رمشا خاموشی سے بھائی کی بات سن رہی تھی۔ بھابھی بولی، تو آج کہیں جانا مت، آج ایک پروڈیوسر نے تیرے بھائی سے بات کی ہے، وہ آ رہا ہے، شام ہوئی۔ پروڈیوسر گھر آیا، بولا، رمشا میں تمہارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ رمشا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی امجد بولا، جی جی باس، رمشا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھائی میرا معصوم سر کے ساتھ کانٹریکٹ پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ پروڈیوسر بولا، میں تمہارے لیے وکیل پرووائڈ کرتا ہوں، تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، تمہیں آج رات 11 بجے شوٹ پر پہنچنا ہے۔ رمشا بولی، میں تو شوٹ صرف صبح کے ٹائم ہی کرتی ہوں، رات کو میں شوٹ پر نہیں جاتی۔ امجد پیسے دیکھتے ہی بولا، تم کیوں نہیں جاؤ گی رات کو؟ کیا ہے، کام تو کام ہے، چاہے رات کو ہو یا دن۔ رمشا خاموش ہو گئی۔ رات 12 بجے پروڈیوسر کی گاڑی رمشا کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ امجد بولا، رمشا کام پہ جاؤ۔ رمشا گاڑی میں بیٹھ گئی، سیٹ پر چلی گئی۔ جب رمشا سیٹ پر پہنچی تو وہاں بہت سناٹا تھا، 4 ہی لوگ تھے۔ پروڈیوسر نے بہت ہی بولڈ ڈریس رمشا کو دیا اور بولا، جلدی سے چینج کرو، کیمرہ مین ریڈی ہے۔ جب ڈریس دیکھا تو رمشا حیران رہ گئی، وہ تو سارا ہی شارٹس تھے، سارا جسم ننگا ہو رہا تھا۔ اس نے خود پر چادر لپیٹی اور سیٹ پر پہنچی۔ پروڈیوسر رمشا کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ بولا، یہ چادر ہٹاؤ۔ رمشا ہچکچا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور رمشا کے کندھے سے چادر کھینچ لی، بولا، یہاں شریف زادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے یہاں تک آنے کے پیسے لیے ہیں، اب جیسا میں کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین نے ساری لائٹس آن کر دی جو سیدھی رمشا کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ وہ خود کو بالکل برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ آج ابھی پہلے ہی دن تھا۔ پروڈیوسر بہانے سے آ کر رمشا کو ٹچ کر رہا تھا، جو کہ رمشا کو بہت برا لگ رہا تھا۔ پروڈیوسر نے رمشا کی برا کو ٹچ کیا، جو کہ نازک ہونے کی وجہ سے اس کی ایک تنی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد رمشا کا جسم ایک طرف سے بالکل برہنہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے بھاگی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پروڈیوسر اسے دیکھ کر مٹھیاں بیچنے لگا۔ اس نے خود پر قابو نہیں تھا۔ وہ رمشا کے پیچھے روم میں بھاگا، لیکن رمشا نے ڈریس روم کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ روم میں رمشا کے پرانے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ بہت
پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے موبائل سے معصوم کو کال کی۔ معصوم بہت پریشان ہوا، بولا جی آپ رمشا بول رہی ہیں؟ معصوم آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ معصوم بولا یہ کس نمبر سے کال کر رہی ہو تم؟ رمشا بہت حیران ہوئی، بولی یہ میرا ہی تو نمبر ہے۔ معصوم کہنے لگا تمہاری نظر نہیں آئی اور تم کل سے کہاں ہو؟ تمہارا مجھ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں ہو رہا؟ رمشا نے اسی وقت معصوم کو اپنا ایڈریس بتایا اور بولی مجھے جلدی سے لینے آ جائیں، نہیں تو آج مجھ پر قیامت ٹوٹ جائے گی۔ مجھ پر معصوم کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا رمشا کے پیچھے گیا۔ جب معصوم سیٹ پر پہنچا تو وہاں وہ دونوں پروڈیوسر شراب پی رہے تھے۔ ایک بولا آج یہ بچ کے نہیں جا سکتی، دوسرے نے کہا میری آنکھوں سے اس کا وہ ننگا جسم ہی نہیں جا رہا، آج تو میں اپنے جسم کی پیاس بجھاؤں گا، آج نہیں چھوڑوں گا اس کو، وہ بچ کے جائے گی بھی تو کہاں؟ اس کے پیچھے آنے والا کوئی ہے، وہ بے غیرت بھائی اس کا جس نے خود ہم سے 20 لاکھ لیے ہیں۔ معصوم کھڑا ساری بات سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ اس کے بے غیرت بھائی کا کیا دھرا ہے۔ وہ خاموشی سے پیچھے دروازے کی جانب ہوا۔ معصوم پہلے اس سیٹ پر کام کر چکا تھا، وہ اس جگہ کے ایک ایک چپے سے واقف تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے رمشا کونے میں بیٹھی تھی۔ معصوم کو دیکھ کر شرمسار ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور رمشا پر پھینک دی، جلدی سے پہنو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ پچھلے دروازے سے رمشا کو لے کر نکل گیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کے پاس اسلحہ پڑا ہے۔ اس نے خاموشی سے رمشا کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ معصوم ایک اچھے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس نے باہر ہی اپنی ماں کو کال کی اور رمشا کے لیے کپڑے منگوائے۔ معصوم کی والدہ نے گاڑی میں ہی رمشا کو چینج کروایا اور خاموشی سے اسے لے کر روم میں چلی گئی۔ ادھر رمشا کی ماں نے امجد سے پوچھا، امجد رمشا کدھر ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ صبح کے 5 بجنے کو ہیں، میری بچی کدھر ہے؟ امجد تو نشے میں اتنا دھت تھا کہ اس کو اپنی والدہ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سجدہ بی بی نے دروازہ کھولا تو دروازے پر پولیس تھی۔ وہ پولیس دیکھ کر ڈر گئی، بولی کیا ہوا؟ کیا بات ہے بھائی، آپ میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ انسپکٹر بولا کہ ہمیں کمپلین آئی ہے، آپ کے بیٹے نے 20 لاکھ روپے ایک پروڈیوسر سے لیے ہیں اور اپنی بیٹی کو کام کے لیے نہیں بھیجا۔ سجدہ بی بی پریشان ہو گئی، بولی بیٹا میری بیٹی تو ابھی تک بھی کام پر ہی ہے، وہ رات 11 بجے کی گئی ہوئی ہے۔ انسپکٹر بولا ہمیں تو کمپلین ملی تھی، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر نے پورے گھر کی تلاشی لی تو گھر میں رمشا موجود نہیں تھی۔ ایک حوالدار نے امجد کو دیکھا، نشے میں دھت پایا تو اس کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا، بولا بول کدھر ہے تیری بہن؟ امجد کو تو اپنی ہی ہوش نہیں تھی، بہن کا کیا بتاتا۔ پولیس نے امجد کو گرفتار کر لیا۔ امجد کی بیوی رونے پیٹنے لگی، سجدہ اپا تمہاری بیٹی نے آج میرے میاں کو جیل بھجوا دیا۔ سجدہ بولنے لگی خدا کا خوف کھا لڑکی، میری جوان بیٹی گھر سے غائب ہے اور تمہیں اپنے شوہر کی پڑی ہے۔ سجدہ بی بی پولیس اسٹیشن پہنچی اور جا کر پروڈیوسر کے خلاف رپورٹ لکھوائی۔ اب سجدہ اپا کے دونوں بچے گھر سے غائب تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کدھر ہے۔ جب پولیس والوں کے 4 پھٹکے پڑے تو امجد ہوش میں آیا۔ پولیس والے نے پوچھا کدھر ہے تیری بہن؟ 20 لاکھ روپے کدھر ہیں؟ امجد بولا مجھے کیا پتا، وہ تو اس پروڈیوسر کے گھر گئی ہے۔ پولیس والوں نے امجد کو مارا تو وہ بولا پیسے میری بیوی کے پاس ہیں اور میری بہن پروڈیوسر کے پاس سیٹ پر ہے۔ امجد کو پتہ چل گیا کہ رمشا سیٹ پر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بھاگ گئی ہوگی کسی یار کے ساتھ۔ سجدہ آپا جگہ جگہ اپنی بیٹی کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ رات تھکی ہاری سجدہ آپا گھر آئی تو اشال بیگم بولی بھاگ گئی تیری بگوڑی بیٹی،
منہ کالا کروا کر تیرے بڑھاپے میں سر میں خاک ڈال دی تیرے۔ سجدہ بی بی بولی، بکواس بند کر اشال، مجھے سچ سچ بتا دو، تم میاں بیوی نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، نہیں تو میں تم دونوں کو پر کیس کر دوں گی۔ اشال بولی، جا بڑھیا کام کر، مجھے کیا پتا ہو تیری بیٹی کہاں ہے، منہ کالا کروا کر بھاگ گئی۔ سجدہ بولی، ہاں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں منہ کالا کروا کر بھاگ گئی، مگر یہ تو پتا ہے نا کہ 20 لاکھ دے کر بھاگی ہے۔ اشال کے لفظ ہڑبڑانے لگے۔ وہ بولی، مجھے کیا پتا ہو کون سے 20 لاکھ روپے، تو جانے اپنے بیٹے سے پوچھ، میں تو جا رہی ہوں اپنی اماں کے گھر، میں تیرے نشئی بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سجدہ بولی، خبردار، جو ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو جب تک امجد اور رمشا گھر نہیں آتے تو مجھے یہاں سے باہر جا کر دکھا، سب سے پہلا کیس تجھ پہ کروں گی۔ میری بیٹی کو تم لوگوں نے 20 لاکھ میں بیچ دیا ہے، میں دیکھتی ہوں تم یہاں سے کیسے جاتی ہو۔ اشال نے سجدہ بی کو پہلے دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی دن سجدہ بی اپنے بیٹے امجد کی ضمانت کروانے تھانے پہنچی۔ اس کی ضمانت کروا کر جب گھر آئی تو بولی، اب تم دونوں بتاؤ مجھے وہ پیسے کدھر ہیں جو تم نے رمشا کے عوض لیے ہیں۔ امجد اور اشال ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ سجدہ بولی، اگر تم دونوں نے مجھے وہ پیسے نہیں کیے واپس تو میں ابھی تھانے واپس جا رہی ہوں، ساری زندگی وہیں سڑو گے دونوں۔ اشال نے جلدی سے لا کر پیسوں والا بیگ سجدہ بی کو دیا۔ اشال بولی، یہ ہیں وہ پیسے۔ سجدہ بی نے پیسے پکڑے اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت پریشان تھی اپنی بیٹی کو لے کر۔ اس سے بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک کارڈ ہے جو لڑکا اسے ہاسپٹل سے واپس چھوڑنے آیا تھا، اس کا۔ سجدہ بی نے وہ کارڈ ڈھونڈا، اس پر کال کی، معصوم نے کال ریسیو کی۔ سجدہ بی بہت پریشان تھی، معصوم سے بولی، بیٹا تکلیف کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی رمشا کہاں ہے؟ معصوم نے ابھی سجدہ بی سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بولا، نہیں، میں نہیں جانتا آپ کی بیٹی کدھر ہے۔ وہ فون بند کر گیا۔ جب معصوم گھر پہنچا تو رمشا روم میں لیٹی تھی۔ معصوم روم میں آیا، رمشا کو دیکھ کر سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کس قدر حسین ہے۔ رمشا کے چہرے پر اس کے بال پڑ رہے تھے۔ معصوم آہستہ سے آگے بڑھا اور رمشا کے پاس بیٹھ گیا۔ اپنی انگلی سے رمشا کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ جیسے ہی فنگر رمشا کے ہونٹوں پر لگی، معصوم کو اس پر بہت پیار آیا۔ معصوم تھوڑا سا نزدیک ہوا اور بولا، اور بالکل چہرے کے قریب آ کر رمشا کو دیکھنے لگا۔ اب رمشا کی سانسیں معصوم کو اپنی سانسوں میں فیل ہونے لگی تھیں۔ جیسے ہی معصوم تھوڑا اور آگے بڑھا، رمشا نے آنکھیں کھول لی۔ معصوم اب پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ معصوم کی تو جیسے آخری خواہش پوری ہونے کو تھی۔ وہ نہ ہی رمشا نے کوئی زیادہ مزاحمت کی تھی۔ پلیز آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ معصوم کے ہونٹ رمشا کے ہونٹوں کو دیکھ کر ترس رہے تھے، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ بولا، رمشا، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رمشا بولی، جی معصوم بولے۔ معصوم کہا، رمشا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی کی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں، بولی، معصوم، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ آپ آسمان ہیں اور میں زمین۔ معصوم بولا، تم زمین نہیں ہو، تم میری کل کائنات ہو۔ رمشا، پلیز میری محبت کو قبول کر لو۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، بس مجھے اپنی زندگی میں آنے کا حق دے دو۔ رمشا نے شرماتے ہوئے اپنے فیس نیچے کر لیا۔ اس کے رخسار شرم کے مارے سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ معصوم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا،
رمشا تم آج سے میری ہو اور میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ پھر معصوم نے رمشا کو گلے سے لگایا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ معصوم نے اپنے ہاتھوں سے رمشا کے رخسار صاف کیے۔ بولا بس رمشا، آج کے بعد تم کبھی نہیں رہو گی۔ جب تک میری جسم میں ایک بھی سانس زندہ ہے میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دوں گا۔ ادھر معصوم کے نمبر پر سجدہ آپا کی پھر سے کال آنے لگی۔ معصوم بولا رمشا، تمہاری ماں تمہارے لیے بہت پریشان ہے، انہوں نے صبح بھی مجھے کال کی تھی۔ رمشا بولی پلیز جلدی سے میری ماں سے میری بات کروا دو۔ معصوم بولا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ رمشا کہنے لگی آپ کیا چاہتے ہیں؟ معصوم مسکراتے ہوئے بولا ان نازک سے ہونٹوں کا ایک جام۔ رمشا شرما گئی اور معصوم کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ بولی معصوم میں اس قابل نہیں ہوں۔ معصوم نے رمشا کی تھوڑی سے فیس کو اوپر کیا اور بولا تم نہیں جانتی کہ تم کس قابل ہو، میرا دل سے پوچھو کہ تمہارا کیا مقام ہے میرا دل میں۔ اور معصوم نے رمشا کے لبوں پر بوسہ دیا۔ رمشا نے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی پلیز میری اماں سے بات کروائیں نا۔ معصوم اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا جی ضرور، کیوں نہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ معصوم نے اپنے نمبر سے سجدہ بی کو کال کی۔ سجدہ آپا نے کال ریسیو کی تو سامنے سے رمشا بولی اماں میں رمشا بات کر رہی ہوں۔ سجدہ بولی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی کی آواز میرے کانوں نے سنی۔ بولی اماں میں ابھی تھوڑی دیر تک معصوم صاحب کے ساتھ گھر آ رہی ہوں۔ معصوم تھوڑی ہی دیر میں رمشا کو لے کر سجدہ آپا کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی اشال نے رمشا کو دیکھا بھڑک اٹھی۔ بولی بڑی بی، میں نے کہا تھا نا تیری بیٹی منہ کالا کرا کر بھاگ گئی ہے، یہ رہی تیری بیٹی۔ سجدہ آپا نے زوردار تھپڑ اشال کے منہ پر مارا۔ بولی میری بیٹی منہ کالا کروا کر نہیں بھاگی تھی، تم نے اور تیرے شوہر نے مل کر میری بچی کو بیچ ڈالا تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی تو اس کو اتنا شریف آدمی مل گیا تھا، تم دونوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری بیٹی کو برباد کرنے کی، کہ اتنے میں امجد پہنچا۔ بولا ماں یہ بگوڑی کہاں سے آئی ہے؟ سجدہ بولی نکل جاؤ تم میاں بیوی میرے گھر سے، خبردار میری بچی کو ایک لفظ بھی غلط کہا تو۔ کہ اتنے میں پروڈیوسر اور پولیس دونوں سجدہ آپا کے گھر پہنچے۔ پروڈیوسر بولا یا تو یہ لڑکی میرے حوالے کر دیں یا مجھے میرے 20 لاکھ روپے ابھی اور اسی وقت چاہیے، نہیں تو تمہارے پورا خاندان ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ سجدہ آپا نے پیسوں والا بیگ لا کر پروڈیوسر کے منہ پر مارا اور بولی خبردار، آج کے بعد تم میں سے کوئی مجھے میرے گھر کے نزدیک بھی نظر آیا تو جان سے مار دوں گی۔ جس نے میری بیٹی پر غلط نظر ڈالی میں آنکھیں نوچ لوں گی اس کی۔ میں بیمار ہوں، ابھی مری نہیں۔ اشال تم بھی اور تمہارا شوہر بھی میرا بات اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ کہ اتنے میں معصوم بولا آنٹی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سجدہ آپا بولی جی بیٹا بولیں کیا بات ہے؟ معصوم کہنے لگا آنٹی میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر رمشا کے رشتے کے لیے لانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سجدہ آپا بولی کیوں نہیں بیٹا، آپ جب دل چاہے اپنی اماں کو لے آنا، رمشا آج سے آپ کی امانت ہے۔ معصوم مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور اگلے ہی دن اپنے والدین کو لے کر رمشا کے رشتے کے لیے آ پہنچا۔ سجدہ بیگم نے چند ہی دنوں میں رمشا کا سادگی سے معصوم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ معصوم کی زندگی کی بھی اور اس کے کام کی بھی اب ایک ہی ماڈل تھی۔ چلیں تو ویورز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ آپ لوگ مجھے لائک فالو ضرور کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی اچھی سٹوریز سننے کو ملے۔ پلیز آپ کو میری سٹوری اگر اچھی لگے تو مجھے سپورٹ کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔
السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز، میری آج کی سٹوری ہے بدلتے رشتے۔ پراپرٹی ڈیلر نے ایک فیملی لے